نمبر 16، ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر مکمل کنٹرول۔ یہود کی یہ ایک سازش ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہو، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو تقریباً 60% سے زیادہ میڈیا اس وقت یہود کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جس خبر کو چاہیں اس کی تشہیر کر دیتے، اور حق خبر ہوگی اسے چاہیں روک دے، رائی کا دانہ ہو اسے پہاڑ بنا دے، پہاڑ جیسی خبر ہو اسے منظر عام پہ نہ لائیں، یہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو مقصود لوگوں کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لینا کہ جو ہم بتائیں گے وہ تم دیکھو گے، تو یہ جو بتا رہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ حقائق کیا ہے، اصل کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ نمبر 17، اپنا تعلیمی نصاب بنا کر اس کی ترویج کرنا۔ اپنا تعلیمی نصاب بنا کر اس کی ترویج کرنا۔ اس وقت یہ لوگ اس منصوبے میں بھی کامیاب ہیں، انہوں نے اپنا نصاب بنا دیا ہے۔ اس وقت مستشرقین، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ اسلامی مذہب کی مکمل تعلیمات رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنے مذہب کی بھی تعلیم ہوتی ہے، وہ نہایت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پوری دنیا پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ معیشت کے اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی دجال کی کاڑی آنکھ کے ذریعے ان کی سب پر نظر ہوتی ہے۔ تو اب وہ اپنا نصاب بنا رہے، اور انہوں نے وہ نصاب بنا دیا۔ اس وقت ہمارے ملکوں کے اندر بھی جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں انگریزی تعلیم ہے، یہاں او لیول اور اے لیول کی تعلیم ہے، یا فلاں امریکہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ہاں پڑھا رہے ہو تاکہ وہ ٹھیک یہودی بن جائے، تاکہ وہ دجال کا پیروکار بن جائے۔ خدا کا قرآن نہیں پڑھانا، نبی کی سچی حدیثوں کا درس نہیں دینا، صحابہ کی جانثاری، وفاداری، اسلام کے دفاع کے لیے قربانیاں نہیں پڑھانی، یہود کے اس نظام کو، فحاشی اور عریانی پر مبنی قصوں کو، ہٹلر کے ظلم و ستم کے واقعات کو، یہ نئی نسل کو پڑھانا۔ اس لیے نئی نسل جو تعلیم حاصل کرتی ہے، بچپن کا ذہن تو کچا ذہن ہے، اسے جو بتا دیا گیا یہ حق وہ حق، وہ جو بتا دیا گیا باطل وہ باطل، اس لیے نسل نو میں وہ تعلیم عام ہو گئی۔ آج جو مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ نہیں پڑھائی جا رہی، مسلمانوں نے جو نصاب تعلیم بنایا اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اہمیت اسی کی ہے جو انگریزی بولے گا، جو انگریز کی زبان بولے گا وہ تعلیمی یافتہ ہے، جو خدا کا قرآن پڑھے گا وہ جاہل ہے، جو نبی کی حدیث سنائے گا وہ دہشت گرد ہے، جو انگریز کی زبان پڑھے گا وہ تعلیم یافتہ ہے۔ ذہن کیسا بنا؟ تعلیم تو خدا کے قرآن کی تعلیم ہے، تعلیم تو حدیث کی تعلیم ہے، تعلیم تو وہ جس سے انسان بنے، جس کو چھوٹے اور بڑے کا، اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے، وہ تو تعلیم نہیں جس میں ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جائے، جہاں کتے اور خنزیر کو ایک نظر سے دیکھا جائے، جہاں دودھ اور شراب کو ایک نظر سے دیکھا جائے، وہ تعلیم نہیں۔ تعلیم تو یہ دین کی تعلیم تھی جو فرق بتاتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے نظروں کو جھکا دینا ہے، زبان سے اف نہیں کہنا ہے، خدمت کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ تو انہوں نے نصاب تعلیم ایسا بنا دیا اور ایسی کتابیں بنا کر دنیا میں عام کر دی، تاکہ اس وقت جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ انہی کی کتابیں، انہی کا نصاب ہے، اسے پڑھنے والا وہ انہی کی ذہنیت رکھتا ہے۔ اسے آپ ہزار سمجھاؤ، خدا یہ کہتا ہے، خدا کا رسول یہ کہتا ہے، اس نے بچپن میں جو پڑھا اب وہ اس کو 55 تک یاد رہے گا۔ اس لیے بچپن میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور جو بعد میں پڑھایا جاتا ہے وہ پانی پر لکیر ہے۔ پانی پر لکیر باقی نہیں رہتی، وہ تو ایک جھاگ کی طرح پتھر کی لکیر باقی رہتی ہے۔ جو بچپن میں پڑھایا جا رہا ہے وہی ہے۔ اب اسکولوں میں یہ ہے، بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آپ یہ بتاؤ، بچہ بتاتا ہے، اوپر سے ٹافیاں پھینک دی، دیکھو بیٹا یہ اس نے پھینکی ہیں، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ذہن جو خدا کا بیٹا ہے معاذ اللہ، اس نے تمہاری یہاں مدد کی ہے۔ اس وقت NGOs کا نظام پوری دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، غریب آبادیوں میں، اور ان کے ایمان کو اس طرح لیا جاتا ہے، غریبوں کو پیسہ دے کر، انہیں عہدے دے کر، انہیں باہر کے ویزے دے کر ان کے ایمان کو خریدا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، ایک وقت ہوگا کہ فقر و فاقہ کفر بن جائے گا، انسان فقر کی وجہ سے کفر اختیار کرے گا۔ آج دیکھیں یہی پیسے اور دولت کی وجہ سے کوئی رافضی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے۔ تو بہرحال ان کی ایک کوشش نظام تعلیم کو عام کرنا۔ نمبر 18، سیاستدان، دانشور اور وزراء اپنے ہم ذہن تیار کر کے بھیجنا۔
اس وقت جو نت نئے دانشور آ رہے ہیں، جو وزراء بنتے ہمیں نظر آتے ہیں، جو ملکی معیشت پہ کنٹرول، ملکی اداروں کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کی ڈگریاں وہیں سے ہوتی ہیں، انہوں نے وہیں سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، جس کی تعلیم وہاں سے ہو، جس کا وقت وہاں گزرا ہو، جس نے اس فحاشی اور یعنی کے ماحول میں آنکھ گزاری ہو، جو دجال کی تہذیب و تمدن سے واقف ہو کر دنیا کو اصل سمجھتا ہو، مادیت پر جس کی زندگی گزرتی ہو، اس کا کیا تعلق ہوتا پھر اللہ رسول سے؟ اسے پھر اس کی فکر نہیں ہوتی، اسے صرف اپنے اقتدار اور اپنے نظام اور اپنی سیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ تو ایسے افراد کو تیار کر کے بھیجا جائے جو ان کی بولی بولیں، لباس مسلمان کا ہوگا، مذہب اس کا ایمان ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں خیالات وہ ہوں گے، اس کے افکار وہ ہوں گے جو وہ چاہیں گے۔ نمبر 19، نت نئی بیماریوں کو اور جراثیم کو پھیلایا جائے۔ اس لیے جب چاہیں گے آبادی کو ختم کرنے کے لیے نت نئی بیماریوں اور جرثوموں کو پھیلا دیا جائے گا۔ وہ جراثیم کو ہواؤں کے ذریعے، ان جراثیم کو افراد کے ذریعے، ان جراثیم کو جانوروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، غذاؤں کے ذریعے ملکوں میں بھیجا جائے گا۔ پھر جب وہ جرثومہ عام ہو جائے گا، پھر اس کا علاج بھی خود نکالا جائے گا، بیمار بھی اس جرثومے سے کر کے وہاں سے بھی نفع، آبادی کو ختم کر کے وہاں سے بھی اپنا فائدہ، اور اس کے لیے دوا بنا کر اس کے ذریعے بھی اپنا فائدہ۔ تو بہرحال جرثوموں اور بیماریوں کو عام کر دیا جائے گا تاکہ جو انسان نقصان دہ ثابت ہو تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ نمبر 20، بچوں کو والدین سے الگ کر دیا جائے۔ بچوں کو والدین سے الگ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہ ایک ذہن بنتا جا رہا ہے کہ بچہ اب 5 سال کا ہوتا نہیں ہے، کہیں سے اسکول میں ڈال دو۔ 4 سال کے بچے کو اسکول میں لے رہے، اب ایسے اسکول بھی بنے جہاں 3 ساڑھے 3 سال کے بچے کو بھی لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دور تھا کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ وقت گزار کے ماں باپ کی محبت لیتا، ماں باپ کی شفقت لیتا، گھر کے ماحول میں سیکھتا، والدین سے عقیدت رکھتا، گھر میں ماں باپ کا صوم و صلات کی پابندی دیکھ کر یہ بھی نماز روزے کا پابند ہو جاتا۔ ذہن بنایا 4 سال کا بچہ گھر سے نکالو، اب وہ بچہ وہاں گیا، اس نے وہاں سے جو سیکھا وہ ماں باپ سے دور، اس لیے اس کے دل میں بڑھاپے میں والدین کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ جب آپ نے 4 سال کی عمر سے اسے اپنے سے دور کر دیا، اسکول سے آیا فلاں جگہ، فلاں سے آیا فلاں جگہ، جب وہ ادھر ادھر بکھرتا رہا تو نہ والدین نے اولاد کو وقت دیا، نہ اولاد نے والدین کی شفقت دیکھی، تو دل میں محبت کہاں سے آئے؟ اس لیے اکبر آل آبادی کہتا ہے کہ دودھ تو تم نے پلا دیا ڈبے کا، تعلیم نے تم نے دے دی سرکار کی، پھر تم کیا یہ امید رکھتے ہو کہ اس میں خو آئے گی ماں باپ کے اتوار کی؟ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، کیا خو آئے گی بچے میں والدین کے اتوار کی؟ والدین کی خوبیاں کہاں سے آئیں؟ دودھ ڈبے کا دیا اور وہ بھی انٹرنیٹ اور کیبل کے سامنے بٹھا کر دیا، تعلیم غیروں کی دی اور امید رکھی کہ صلاح الدین ایوبی بنے گا، امید رکھی یہ محمد بن قاسم بن کر فاتح بنے گا۔ بھلا ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کانٹوں کو بچھا کر یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے نیند ایسی آئے گی جیسے گلاب پر آتی ہے، غلاظت کے کنارے بیٹھ کر یہ امید نہ رکھے مجھے خوشبو کے ایسے جھونکے آئیں گے جس طرح مشک اور عنبر سے آتے۔ یہ اللہ کی سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بچوں کو والدین سے الگ کیا، اور آج کے دور میں وہ آلہ موبائل ہے۔ ماں باپ بھی کم ذہن، کم سوچ، انہوں نے بچوں کو موبائل کا آلہ دے دیا، کہا یہ بچہ گیم کھیل رہا ہے، یہ بچہ باہر جائے گا کھیلے گا تو بہتر ہے اس کو گھر میں گیم لگا کے دے دیا۔ جو بچہ گلی کوچوں میں کھیلتا تھا، دائیں بائیں بھاگتا تھا، وہ صحت مند رہتا تھا۔ اب اس کو ایک جگہ بٹھایا، اس کو موٹاپا، اس کو بیماریاں لگ گئیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس لیے جو بچہ ویڈیو گیم کھیلنے والا، موبائل چلانے والا ہوگا، نمبر 1 وہ بزدل ہوگا۔ جو بچہ گلیوں میں نکلے گا، آمد و رفت رکھے گا، مسجد آئے گا جائے گا، وہ بہادر ہوگا۔ جو اس میں پڑا رہے گا وہ بزدل ہوگا، ہر چیز سے ڈرے گا۔ اس لیے رات کے وقت اسے کہو بیٹا گلی کے کونے پر جاؤ، روٹیاں لے آؤ، سبزی لے آؤ، بچہ نہیں جائے گا۔ تیسری منزل پہ بھیج دو، جا بیٹا اوپر سے نہیں، ابو اندھیرا ہے، کوئی چیز کھا جائے گی، بزدلی آئے گی۔ نمبر 2، اس بچے کے مزاج میں چڑچڑاپن آئے گا۔ اس لیے جو بچے یہ کھیلتے رہتے ویڈیو گیم، آپ دیکھیں ان میں چڑچڑاپن، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ مارنا پیٹنا، لڑنا جھگڑنا،
کیونکہ گیم میں یہی دیکھتے ہیں ایک کو مارا، دوسرے کو گرایا، اس نے تیسرے کو مارا، تو وہ بچہ پھر یہی مارنا پیٹنا یہی سیکھتا ہے، اس میں محبت ایثار کا جذبہ، دوسروں کے لیے تعاون کا جذبہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ان گیموں کے ذریعے سے بچے کا ذہن کیا بنایا جا رہا ہے؟ آج بچہ ویڈیو گیم کھیلتا ہے، اس میں کیا ٹارزن ہے، یہ سارا کام ٹارزن کر رہا ہے، جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر اڑ کے جا رہا ہے، تو بچہ سمجھ جاتا ہے اختیارات ٹارزن کے پاس ہے، معاذ اللہ خدا کے پاس نہیں ہے، یہ اختیارات رب کے پاس نہیں ہے، یہ تو اس مخلوق کے پاس ہے۔ بچے کا ذہن بنتا ہے ٹارزن کو بلاؤ، وہ مشکل کو دور کرے گا۔ پہلے مائیں ساتھ بٹھا کر بتاتی تھیں بیٹا نفع نقصان تیرا رب دیتا ہے، ساتھ بٹھاتی کھانا کھلاتی، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ رات کو بچے سونے لگتے، گھر میں دادی نانی باپ انہیں صحابہ کے قصے سناتے، ان کے دل میں ایمان کے جذبے ہوتے۔ آج ماں باپ خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور بچہ ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل چلا کر اپنا بچہ کچا ایمان فحاشی اور عریانی کو دیکھ کر فروخت کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ساری رات لحاف کے نیچے بیٹا کیا دیکھ رہا، بیٹی نے کس کے ساتھ تعلقات، کس کو میسج کر رہی ہے، گھنٹوں کس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، نسل نو ہے، کوئی بات نہیں، بچہ آزاد رہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کر دی، بچوں کو انہوں نے والدین سے الگ کیا تعلیم کے نام پر۔ نمبر 2، بچوں کے ہاتھ میں یہ آلات دے دیے، ان آلات کے ذریعے سے ان کا ذہن، کہ بچہ جو دیکھ رہا ہے اس کا وہی ذہن بن رہا ہے، وہی ذہن بن رہا ہے۔ اس میں کارٹون آپ دیکھیں، ان کو لباس نیم برہنہ پہنائے، جو لڑکا لڑکی کے کارٹون ہوتے ہیں، اب اس میں لڑکی ہے تو معاذ اللہ اس کے سینے پر صرف چھوٹا سا ایک کپڑا، شرمگاہ کو چھوٹے سے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، اور وہ کارٹونوں میں پورا جسم برہنہ، تاکہ بچے کا ذہن بنے کہ صرف لباس 2 چیزیں، صرف سینے کو چھپاؤ، معاذ اللہ شرمگاہ پہ ایک کپڑا رکھو، باقی پورا جسم برہنہ ہو۔ اب وہ جب اپنی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے مکمل لباس میں، اپنی والدہ کو دوپٹے میں دیکھتا ہے تو حیرت میں پڑتا ہے، وہاں تو یہ لباس یہاں یہ لباس، تو بچپن سے اس کا ذہن جو بنایا جاتا ہے وہ فحاشی اور عریانی پر